بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد الحرام میں 9000 نئے کارپٹ بچھا دیے گئے۔ دوسری جانب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں بھی ایک بار پھر قالین بچھا دیے گئے ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے کو سبز قالین اور صحن مطہر کو سرخ قالین سے آراستہ کیا گیا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کے مطابق کورونا بچاؤ سے احتیاطی تدابیر پر عمل جاری ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے چند روز قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سعودی عرب میں 1 جون بروز اتوار سے 90,000 سے زائد مساجد کو سینیٹائزر کرنے کے بعد نمازیوں کے لیے کھولا جائے گا۔ ان مساجد میں باجماعت نمازوں کی مشروط اجازت ہوگی۔ اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ مسجد نبوی بھی 1 جون سے عام نمازیوں کے لیے کھولی جانا تھی، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم مسجد نبوی کی انتظامیہ کی جانب سے اس بیان کی تردید آ گئی کہ مسجد نبوی کو عام نمازیوں کے لیے نہیں کھولا جا رہا۔ مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام میں عام نمازیوں کے لیے جمعہ اور فرض نمازوں میں شرکت پر پابندی برقرار رہے گی۔ واضح ہے کہ سعودی حکومت نے مساجد میں نماز اور عبادت کے لیے نیا میکانزم تیار کیا تھا۔ مساجد کو اذان سے 15 منٹ قبل کھولا جائے گا اور فرض نماز کی ادائیگی کے 10 منٹ کے بعد مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ اذان و اقامت کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ نمازوں کی ادائیگی کے دوران مساجد کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلی رہیں گی۔ عارضی طور پر مساجد سے قرآن پاک کے نسخے اور کتب اٹھا لی گئی ہیں۔ نئے میکانزم کے تحت 2 نمازیوں کے درمیان 2 نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے گی، جبکہ 2 صفوں کے درمیان 1 صف بھی خالی رکھی جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس بات کا کریڈٹ پاکستانی علماء کو دیا جانا چاہیے جنہوں نے ان حالات میں جب افواہیں عروج پر تھیں مساجد کو بند نہیں ہونے دیا اور باجماعت نماز کا اہتمام جاری رہا۔ ناظرین، لبرل میڈیا کی ہنگامہ آرائی کے باوجود مساجد میں معمول کے مطابق نمازی آتے رہے اور کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ کہیں بھی پیش نہیں آیا، جس کا اعزاز صرف واحد ملک پاکستان کو حاصل رہا، جس کے علماء نے لبرل میڈیا کی تنقید کو برداشت کرتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دی۔ سعودی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تمام مساجد کو معمول کے مطابق کھولا جائے، اور یہ امر بھی قابل افسوس ہے کہ مساجد سے قرآن پاک کو اٹھایا گیا، دوبارہ انہیں وہاں رکھا جائے اور لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی عبادات کو جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔